بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جنگ بندی بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، نیتن یاہو کی ایک بار پھر دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ناکام مذاکرات کے بعد اس کا بہت جلد خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عرب خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی بندرگاہوں پر مجوزہ امریکی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی بات ہوئی، جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک اہم ہدف ایران سے تمام افزودہ یورینیم مواد کا خاتمہ اور یورینیم کی افزودگی کو روکنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ معاملہ اسرائیل کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جنگ بندی کے تحت امریکہ اور اسرائیل حملے روک دیں گے، جبکہ ایران تیل رسائی کے مقامات دوبارہ کھولے گا۔ یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ناکہ بندی کے باوجود چینی تیل بردار جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گیا۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق آبنہ ہرمز سے گزرنے والا بحری جہاز چینی ملکیت ہے۔ جہاز میں چینی عملہ سوار ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق رچ اسٹیری نامی ٹینکر ناکہ بندی کے بعد خلیج سے نکلنے والا پہلا جہاز ہے جو اس اہم گزرگاہ سے کامیابی سے گزر گیا۔ ڈیٹا کے مطابق یہ درمیانے درجے کا ٹینکر تقریباً 2.5 لاکھ بیرل تیل لے جا رہا ہے اور جو اس نے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے لوڈ کیا تھا۔ جہاز پر چینی عملہ موجود ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے کل شام سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے الجزیرہ کو بتایا کہ فوج بحری ناکہ بندی بند کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے امریکی افواج اور آلات کافی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا، یورینیم پر اختلاف برقرار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ متعدد معاملات پر پیش رفت ہو چکی ہے، تاہم یورینیم کے معاملے پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جے ڈی وینس کی سربراہی میں وفد نے مؤثر مذاکرات کیے اور ایران کی جانب سے ڈیل کی خواہش کا پیغام بھی موصول ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہو چکی ہے اور امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے بھی زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو آبنہ ہرمز کی ضرورت ہے، جبکہ ایران کے معاملے پر اعلیٰ سطحی مشاورت جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا، کمانڈر قدس فورس۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران کی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کعانی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں مزاحمتی محاذ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور دشمن کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کعانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مزاحمتی قوتیں پورے خطے میں فعال اور منظم ہیں اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر جیسے علاقوں میں مطلوبہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس بار بھی دشمن کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور خطے میں موجود مزاحمتی قوتیں ان کے عزائم کو ناکام بنا دیں گی۔ دوسری جانب حالیہ پیش رفت میں امریکی فوج کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کے گرد ناکہ بندی شروع کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو روکا یا قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس صورتحال سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے اور عالمی سطح پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ میں نیٹو کے کردار کا سنجیدگی سے جائزہ لینے والے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے میں ناکام رہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق میری لینڈ میں جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے خبردار کیا کہ نیٹو کے کردار کا انتہائی سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں نیٹو سے بہت مایوس ہوں۔ ہم نیٹو کے لیے کھربوں ڈالر ادا کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو اب سامنے آنا چاہتا ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے وسیع تر مقاصد پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ امریکہ نیٹو پر کھربوں ڈالر خرچ کرتا ہے تاکہ حفاظت میں مدد کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا کروز میزائل اور جہاز شکن میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا نے کروز میزائل اور جہاز شکن میزائل کا تجربہ کر لیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تجربہ شمالی کوریا کے جنگی بحری جہاز ڈسٹرائر چوئی ہیون کی صلاحیت کو جانچنے کا حصہ ہے۔ سربراہ شمالی کوریا کم جونگ ان نے سینئر دفاعی حکام اور نیول کمانڈروں کے ساتھ میزائل تجربات کا مشاہدہ کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ مالی سال کوریا نے 10 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کورین فوج نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شمالی کوریا نے جاپان سمندر کی طرف تقریباً 10 نامعلوم بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں نے تقریباً 350 کلومیٹر تک پرواز کی تھی۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ سال جنگی بحری جہاز ڈسٹرائر چوئی ہیون کو سمندر میں اتارا تھا۔ تجربہ اتوار کے روز کیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد جنگی جہاز کی آپریشنل صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔ اس قسم کے 2 مزید تباہ کن بحری جہاز ابھی تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے میزبانی کی ایک بار پھر پیشکش کر دی۔ امریکی خبرساں ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات اسلام آباد میں منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی عہدیدار نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ فریقین معاہدے کے لیے نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اس امریکی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک مذاکرات چلتے رہے، تاہم مذاکرات کسی ڈیل پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ اس حوالے سے امریکی نائب صدر JD وینس نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ ہم نے اپنی تجاویز ایران کے سامنے رکھ دی ہیں اور اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے یورینیم افزودگی میں کمی قبول کی مگر امریکہ معاہدے سے پیچھے ہٹا۔ ایرانی ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ کا بیان۔ سینئر امریکی قانون ساز و پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزادہ نے کہا ہے کہ تہران نے خیرسگالی کے طور پر 450 کلو گرام افزودہ یورینیم کو کم درجے تک لانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم امریکہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی میڈیا ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزادہ نے گزشتہ روز امریکہ سے معاہدہ نہ ہونے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی شراکت سے یورینیم کی تطہیر کے لیے ایران کے اندر ایک کنزرویشن تشکیل دیا جانا تھا، مگر بعد ازاں امریکہ نے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ علی نیکزادہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے آبنۂ ہرمز کے لیے ایک قانونی نظام تشکیل دینے کی تجویز بھی پیش کی تھی جس میں امریکی کردار شامل ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں امریکہ کا کوئی کام نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمن چانسلر کا نیتن یاہو سے لبنان میں لڑائی ختم کرنے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ جرمن چانسلر کے ترجمان کے مطابق نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران فلسطینی علاقوں میں جاری صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مغربی کنارے کے کسی حصے کے
عملی انضمام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے حوالے سے جرمن چانسلر نے کہا کہ جرمنی آمنہ ہرمز میں بحری نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پیشکش صرف اس صورتحال میں قابل عمل ہوگی جب خطے میں لڑائی ختم ہو جائے گی اور ضروری آلات فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔